آج کا مسلمان نمازوں کا ہی خیال نہیں کرتا، پھر جماعت کا کہاں سے خیال کرے گا وہ؟ بھائی اس کے اوپر جو فرض ہے نماز پڑھنا، چاہے جماعت کے ساتھ پڑھے تب بھی فرض ہے، چاہے اکیلے میں پڑھے تب بھی فرض ہے، نماز فرض ہے۔ تو یہ نماز جو فرض ہیں جماعت کے ساتھ بھی اور اکیلے میں بھی، تو تب بھی فرض ہی ہے۔ تو ایک آدمی جب اکیلے میں جو اس کی نماز جا رہی ہے اس کو نہیں پڑھتا تو وہ جماعت کی پابندی کر کے کہاں سے نماز پڑھے گا؟ تو میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اہمیت کیا ہے۔ ذرا سمجھیے، ذرا ان باتوں کو، ایک ایک حدیث کا جملہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا آج، اور ان حدیثوں کو سننے کے بعد آپ کو اپنے دل سے فیصلہ کرنا ہے۔ کسی کو میں نہیں بولوں گا اور کسی کو یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، اور کسی کے بارے میں یہ بھی نہیں کہوں گا کسی اور کو اور کے تعلق سے سوچنا ہے۔ بس آپ حدیثیں سنتے جائیے، فیصلہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے دل پہ چھوڑ رہا ہوں۔ جماعت کی کتنی اہمیت ہے اور جماعت کے تعلق سے کتنی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ آج بہت سے مسلمانوں کو ایسے بھی ہم دیکھتے ہیں، پانچوں وقت کی نمازی ہیں لیکن جماعت کے ساتھ نہیں، اپنے اپنے گھروں میں نماز ادا کر رہے ہیں، اپنے اپنے دکانوں میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، نمازوں کو جماعت کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ ذرا ان کے تعلق سے بھی آج سنیے گا، ہر بندے کو آج غور کرنا ہے، نمازی کو بھی اور غیر نمازی کو بھی۔ نمازی کو اس بات کے ساتھ سننا ہے کہ مجھے جماعت کے ساتھ پڑھنے کی پابندی کرنی ہے، اور جو غیر نمازی ہے اس کو اس بات کا خیال رکھنا ہے، ایک تو میں نماز بھی پڑھوں گا اور وہ بھی جماعت کے ساتھ پڑھوں گا۔ اس نیت کے ساتھ آپ کو آج کا بیان سننا ہے۔ پہلی حدیث پاک سنا رہا ہوں، فضیلت پہلے سنیے گا، پھر آگے چل کے میں بیان کروں گا کہ چھوڑنے کا نقصان کیا ہے۔ پہلی حدیث ہے، اس کو امام بخاری نے بھی، امام مسلم نے بھی، امام مالک نے بھی، امام ترمذی نے بھی اور امام نسائی نے بھی، ان تمام محدثین نے بیان کی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا تنہا نماز پڑھنا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ثواب اس حیثیت کا رکھتا ہے کہ اگر آدمی اکیلا نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، اور جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو 27 درجوں کا ثواب اس کو عطا کیا جاتا ہے، یعنی 27 درجے اس کو عطا کیے جاتے ہیں نماز کے۔ اب ذرا وہ جو اکیلے میں نماز پڑھتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ میں نماز تو پڑھ رہا ہوں لیکن ایک نماز کا ثواب کیوں لوں؟ جب نماز پڑھ ہی رہے ہیں تو آپ ذرا تکلیف اٹھا کے نماز مسجد میں آ جاتے، ذرا تکلیف اٹھا کے جماعت میں شامل ہو جاتے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتے، تو وہ ایک نماز جو آپ کو گھر میں ملنے والی تھی یہاں آ کے پڑھنے کی وجہ سے 27 اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ہمیں ہر وقت نیکیوں کو بڑھانے کی کوشش میں لگنا ہے۔ دوسری حدیث پاک ہے، امام مسلم نے، ابو داود نے، نسائی نے، ابن ماجہ نے، ان تمام محدثین نے لکھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے جماعت کی کتنی اہمیت رکھتے تھے، کتنی پابندی کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے 2 لوگ جماعت میں حاضر نہیں ہوتے تھے۔ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے جملے سنیے گا، ہم میں سے 2 لوگ جماعت میں نہیں آتے تھے۔ ایک تو وہ بیمار آدمی جو کسی اور کے سہارے سے چلتا ہو، وہ جماعت میں نہیں آتا تھا۔ جو کسی کے سہارے سے آتا ہے وہ جماعت میں نہیں آ سکتا تھا، کیوں؟ وہ مجبور تھا، جب تک کوئی اس کو سہارا نہیں دے سکتا تھا مسجد میں نہیں آ سکتا تھا۔ اتنا مجبور آدمی جو ہے جماعت میں نہیں آتا تھا۔ اور دوسرا، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، دوسرا منافق ہے جو جماعت میں شامل نہیں ہوتا ہے۔ اب ذرا ان دونوں کو سامنے رکھے، ایک ہے منافق، اور ذرا منافق کے بارے میں بھی سنیے قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے منافق کے تعلق سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ہم ایسے منافقوں کو دردناک عذاب دیں گے۔ یہ منافقین کا جو ہے رزلٹ ہے آخرت میں،
کہ دردناک عذاب ہوگا۔ اور منافق کون ہے؟ منافق وہ ہے جو نمازی بھی ہیں، روزدار بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، جنگوں میں بھی جاتا ہے، ساری چیزوں میں شامل ہوتا ہے، بس اسے ہضم کیا نہیں ہوتی؟ نبی کی شان ہضم نہیں ہوتی، نبی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ نبی کی شان ہضم نہیں ہوتی۔ جب نبی بڑے بڑے کمال کے جملے فرماتے تھے ان کو بات ہضم نہیں ہوتی تھی، تو ان کو منافق کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کیا کہہ رہے ہیں؟ منافق ہے جو ہمارے ساتھ جماعت میں شامل نہیں ہوتا۔ اور دوسرا کون ہے؟ وہ بیمار جو بغیر کسی کے سہارے کے چل نہیں سکتا۔ اب ان دونوں کو سامنے رکھ کے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا، ہم کس میں ہیں؟ ہم کس میں ہیں؟ ہم اتنے مجبور تو نہیں ہیں نا کہ کسی کے سہارے سے مسجد میں آ رہے ہیں؟ اتنے مجبور نہیں ہیں۔ شادیوں میں جاتے ہیں تو گھنٹے گھنٹے بوڑھا بھی کھڑے ہو کے باتیں کرتا ہے، پیچھے دعوتوں میں لائن میں لگ کے کھڑے ہوتا ہے کہ آدھے گھنٹے کے بعد میرا نمبر آئے گا۔ وہاں مجبوری یاد نہیں آتی، وہاں بڑھاپا نہیں یاد آتا۔ بڑھاپا کہاں یاد آتا ہے؟ یہاں جماعت میں شامل ہونے کے لیے بڑھاپا یاد آتا ہے۔ میں بوڑھوں کو جب کہہ رہا ہوں تو ذرا جوان اندازہ لگائیے، جب بوڑھے لوگ جو وہاں کھڑے ہوتے ہیں گھنٹے گھنٹے، یہاں نہیں کھڑے ہو سکتے، میں ان کو کہہ رہا ہوں، تو آپ تو جوان ہیں، ہٹے کٹے ہیں، آپ کتنے گھنٹے کھڑے ہوتے ہیں؟ آپ کو کتنی جماعت کی پابندی کرنا چاہیے تھا؟ آپ کو نماز میں آنے کی، مسجد میں آنے کی کتنی پابندی کرنی چاہیے تھی؟ تو فرماتے ہیں دو لوگ ہیں، ایک منافق، ایک بہت زیادہ مجبور آدمی۔ ہم دونوں میں سے نہیں ہے نا؟ تو پھر دونوں میں سے نہیں ہے تو کیوں نماز کو جماعت کے ساتھ ہم نہیں پڑھ رہے ہیں؟ اگر ہم نماز کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ جانا چاہیے ہمارا نمبر بھی ان دو لوگوں میں سے ہے، ان دو لوگوں میں سے ہے۔ اور اگر کوئی ہمارا ہاتھ پکڑ کے نہیں لے کے جا رہا ہے تو پھر ہم دوسرے میں اپنا نام تلاش کرنا ہے۔ ہم منافق تو نہیں ہیں، ہم منافق تو نہیں، ہمارے دل میں منافقت تو نہیں آ رہی کہ ہم جماعت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ میں اپنے جملے نہیں سنا رہا ہوں، پھر میرے اوپر نہیں آنا کہ امام صاحب نے ایسے جملے کہہ دیے۔ یہ میں حدیث پاک سنا رہا ہوں، عبداللہ ابن مسعود کے جملے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ کو اپنے اوپر سوچنا ہے کہ میں جماعت میں نہیں جا رہا ہوں تو یہ دو چیزوں میں سے کیا ہیں؟ اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یہی دو چیزیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں روکنے والی جماعت کے ساتھ۔ تو اسی لیے مہربانی کر کے آپ نماز پڑھتے ہیں تو پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ایک اور حدیث پاک امام نسائی نے اور امام ابن خزیمہ نے اپنے صحیح میں لکھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے کامل وضو کی، یعنی اچھے طریقے سے وضو کیا، اور پھر اس کے بعد فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف چلا، نبی ارشاد فرماتے ہیں امام کے ساتھ نماز پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا فائدہ۔ آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز پڑھتے ہوں گے، گھر میں نماز پڑھیں گے تو آپ کے گناہ پورے کے پورے معاف ہوں گے، پچھلے اس کی گارنٹی نہیں، لیکن نبی ارشاد فرماتے امام کے ساتھ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، نبی فرماتے ہیں کہ تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ پھر ایک اور حدیث پاک سنیں، امام ترمذی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے 40 دن تک جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، ہر نماز جماعت کے ساتھ، کتنے دن؟ 40 دن تک کے، فرماتے ہیں 40 دن تک جو ہر نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، 2 آزادیاں اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ ایک اس کو نفاق سے یعنی منافق ہونے سے اللہ بچا لیتا ہے، اور دوسرا جہنمی ہونے سے اللہ اس کو بچا لیتا ہے۔ اس کو نفاق سے بھی آزادی ملتی ہے اور اس کو جہنم سے بھی آزادی ملتی ہے۔ یہ ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا فائدہ۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جو شخص 40 راتیں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، 40 راتیں 40 عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اور اس کا تکبیر اولا، یعنی جب امام صاحب اللہ اکبر بول کے ہاتھ باندھتے ہیں نا پہلی مرتبہ، وہ بھی نہ چھوڑتا ہو۔ اگر کسی کی ایسی نماز 40 راتوں کی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے ہمیشہ کے لیے آزاد فرما دیتا ہے، وہ جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اور آج ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو فجر کی نماز میں جماعت میں ہوتے ہیں، ظہر میں ہوتے ہیں، عصر میں ہوتے ہیں، مغرب میں ہوتے ہیں، لیکن عشاء میں نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ 40 راتیں جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اس کو جہنم سے آزادی مل جاتی ہے۔ افسوس ہے کہ آج ہم نے پوری نمازیں تو جماعت کے ساتھ ادا کی لیکن عشاء کی نماز ادا نہیں کی۔ ہمیں اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے کہ ہمیں عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیری سے تشریف لائے صبح کی نماز کے لیے، اور کتنی دیری ہو گئی تو حضرت معاذ بن جبل کہتے یہاں تک کہ ہمیں سورج نظر آنے والا تھا، یعنی فجر کا ٹائم ختم ہو رہا تھا۔ ایسے وقت میں حضور تشریف لائے اور ہم سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کر رہے تھے۔ ہمیں ڈر تھا کہ اب ہماری صبح کی نماز قضا ہو جائے گی۔ اتنے میں حضور تشریف لائے، حضور نے حکم ارشاد فرمایا کہ اقامت کہو۔ ہم نے اقامت کہی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختصر سے صبح کی نماز پڑھائی۔ دیکھو اس سے معلوم ہوا کبھی کبھی صبح کی نماز اگر کسی سے اگر دیری ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے اندر نماز پڑھنے کا جذبہ ہونا چاہیے، اس کے اندر نماز پڑھنے کا شوق ہونا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز تھوڑی دیری ہوئی، آئے آپ اور بہت جلدی مختصر سے آپ نے صبح کی نماز پڑھائی، چھوٹے چھوٹے سورے لگا کے، اور جیسے ہی صبح کی نماز مکمل کی حضور نے ارشاد فرمایا سب کے سب اچھے سے بیٹھ جاؤ۔ ہم سب بیٹھ گئے۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں جانتے ہو میں دیری سے کیوں آیا؟ میں رات تہجد کے لیے اٹھا، جتنے اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی میں نے تہجد کی نماز ادا کی، اور جب میں تہجد کی نماز پڑھتا پڑھتا میری آنکھ لگی اور میں سو گیا۔ تہجد کی نماز پڑھتے پڑھتے آنکھ لگی، میں سو گیا۔ جیسے ہی میں سویا میں نے اپنے رب کو بڑے خوبصورت چہرے کے ساتھ دیکھا۔ اللہ کے نبی فرماتے میں نے اپنے رب کو دیکھا، رب کے نورانیت کو دیکھا، اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ اے میرے محبوب کفارات کیا ہیں، یعنی گناہوں کو مٹانے والی چیزیں کیا ہیں؟ میں نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار جتنا تو نے مجھے علم دیا اتنا علم مجھے ہے، لیکن ان کفارات کے بارے میں نہیں جانتا، گناہوں کو مٹانے والی چیزوں کے بارے میں نہیں جانتا۔ اتنا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے بیچ میں رکھے۔ اللہ نے اپنے دست قدرت کو یعنی اللہ کا نور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے بیچ میں آیا، تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے دست قدرت کی جو روشنی ہے، جو نور ہے، اس نور کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، میں نے اپنے سینے میں محسوس کی۔ اور جیسے ہی میرے کندھوں پر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نورانی تجلی کو ہٹایا، پھر ارشاد فرمایا اے میرے محبوب اب کہیے کفارات کیا ہیں، گناہوں کو مٹانے والی چیز کیا ہے؟ دیکھیے اہمیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو خواب میں دیدار کروا کے اس کی اہمیت بیان کر رہا ہے کہ جماعت کی اہمیت کیا ہوتی ہے، نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں
اللہ نے مجھ سے پوچھا محبوب بتاؤ کفارات کیا ہیں؟ پھر میں نے عرض کی اے مولا گناہوں کو مٹانے والی چیزوں میں سے پہلی چیز ہے جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی اس کی اہمیت کتنی ہے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نبی کے خواب میں آ کر جماعت کی اہمیت بیان کر رہا ہے، اور پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اے مولا جو بندہ پانچوں وقت کی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، پانچوں وقت کی نمازیں اس کے لیے گناہوں کی معافی بن جاتی ہیں۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ مولا جو سختی کے دنوں میں یعنی بہت زیادہ ٹھنڈی ہے، پانی بھی بہت زیادہ ٹھنڈا ہے، ٹھنڈے موسم میں ٹھنڈے پانی کے ساتھ جو بندہ وضو کرتا ہے تو یہ وضو بھی اس کے گناہوں کو مٹانے والا بن جاتا ہے۔ تو یہ وہ تین چیزیں ہیں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں یہ تین چیزیں مجھے میرے رب نے خواب میں جلوے دکھا کر مجھے عطا فرمائے ہیں۔ سبحان اللہ، اس سے آپ اندازہ لگائیے جماعت کی اہمیت کتنی ہے۔ آگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں کیا تم پوری رات عبادت کا ثواب پانا چاہتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پوری رات عبادت کا ثواب لینا چاہتے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا پھر جو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ اس کو آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو ثواب کتنا ملتا ہے؟ آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر آگے حضور ارشاد فرماتے عشاء جماعت کے ساتھ پڑھا، اب پھر صبح میں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے حاضر ہوا، صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی، اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اہمیت۔ میں آپ تمام سے کہتا ہوں ہماری راتیں یوں بھی جو ہے عبادتوں میں نہیں ہوتی، کم سے کم اتنے تو میرے بھائیوں کوشش کرو کہ عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ہو اور صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ہو۔ جب عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اور صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے پوری رات ہمیں عبادت کا ثواب ملتا ہے، اگرچہ ہم بیوی بچوں میں بیٹھے ہوں تب بھی عبادت کا ثواب، اگرچہ ہم کھانے پینے میں بیٹھے ہو تب بھی عبادت کا ثواب۔ میں نوکری والوں سے کہتا ہوں اگرچہ آپ رات میں نوکری کے لیے بیٹھے تب بھی عبادت کا ثواب، بس شرط یہ ہے کہ آپ کو عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے اور صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ افسوس ہے یہ دو نمازیں ہی سب سے زیادہ ہم چھوڑتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک سنیے، امام بخاری امام مسلم دونوں نے لکھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافقین پر سب سے بھاری جو نمازیں ہیں وہ یہی دو نمازیں ہیں، ایک عشاء کی ایک صبح کی۔ منافقین ظہر تو پڑھ لیں گے جماعت کے ساتھ، عصر تو پڑھ لیں گے جماعت کے ساتھ، مغرب تو پڑھ لیں گے جماعت کے ساتھ، لیکن عشاء اور صبح جماعت کے ساتھ نہیں پڑھیں گے۔ یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں منافقوں کی نشانی ہے یہ۔ اب ذرا آپ اندازہ لگائیے، ہم رات جو ہے عشاء بھی بستر میں گزار رہے ہیں، صبح بھی بستر میں گزار رہے ہیں، اب ہم کیا ہوئے بھائی؟ اللہ کے نبی کی حدیث سامنے آپ رکھیے، آپ خود سے سوچئے ہم مسلمان ہیں یا منافق ہیں؟ ہمارے اندر تو مسلمانوں میں سے ادائیں کوئی نہیں بچی، کم سے کم عشاء اور صبح کی نماز بھی نہیں بچی آج ہمارے اندر۔ تو ہمیں منافق نہیں بننا ہے، ہمیں مسلمان بننا ہے، اور مسلمان بننے کے لیے ان دونوں نمازوں کو جماعت کے ساتھ ہمیں ادا کرنا ہے، انشاءاللہ ادا کریں گے۔ یہ میں فضیلتیں بیان کر رہا ہوں، اب آئیے میں یہ بیان کروں کہ جو آدمی جماعت کے ساتھ نماز چھوڑتا ہے اس کا نقصان کیا ہے۔